آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں؟ آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں۔ اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ قادیانی بہتر ہے آپ کی نظر میں یا چشتی رسول اللہ بھاٹ؟ ان کے پاس نہ کوئی علم غیب تھا، نہ بزرگ تھا، نہ دلوں کا حال جانتے تھے۔ یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ، آپ نے اپنے بعد کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسئلہ پر بیٹھے گا؟ آپ نے اپنے بعد کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسئلہ پر بیٹھے گا؟ ہماری بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، کیونکہ جو آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ہمیں بھی آپ کی سیکیورٹی کی فکر رہتی ہے۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابراہیم والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہمارا کام ہے کہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہیں، میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی دین مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہیں، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ کل تک جو فرقے 73 فرقوں والی حدیث سناتے تھے، آج خود کو فرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے امت کراماتی بزرگوں اور بابوں سے محروم ہو گئی ہے۔ پہلے کراماتی بابے ہوا کرتے تھے جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، نگاہ مار کر لوہے محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں مقتدی حافظ بن جاتے تھے، جائے نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تھا، پانی پر چہل قدمی کیا کرتے تھے، دلوں کا حال بھی جان لیا کرتے تھے، ہوا میں اٹھ کر نام محرم مریدنی کو بچانے پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی جلال میں آتے سورج کو نیچے بلا کر بوٹی بھون کر بھی کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی بغیر وضو ان کا نام لینے کی جرت کرتا تو فوراً مر جاتا۔ لیکن جب سے مولویوں کی نظر میں یہ انجینئر نامی فتنہ نمودار ہوا ہے، امت مسلمہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان کو اس وقت فتنہ سمجھ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں، جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے، بابوں بزرگوں کے ایسے قصے سن کر بے ساختہ ہنسی نکل آتی ہے اور بابوں پر میمز بننا شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، جس نے سارے فرقوں کی مٹی پلید کر دی اور صدیوں سے کھڑے فرقوں کی نیندیں حرام کر دی، بلکہ جنازہ تک نکال دیا۔ جی ہاں، ہماری پوڈ کاسٹ میں آج کے مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کا رسمی طور پر تعارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردی ہیں، جس ایک شخص نے نیندیں حرام اور جن کے نام سے تمام مولویوں پر طاری ہو جاتا ہے لرزہ، تشریف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں، اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے، اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابل گرفت نہیں ہوگی۔ اس تعریف کے اندر سچائی ہے الحمدللہ، اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جی جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا الحمدللہ۔ تو میرا خیال ہے اس سچائی کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت شکریہ، قیمتی وقت عطا فرمایا اور ایک مرتبہ پھر آپ نے اکیڈمی میں دعوت دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھو، اسی طرح آپ دین کا کام کرتے رہیے۔ انجینئر صاحب، علی بھائی، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔
بابوں کو ماننے والے انتہائی مسترد عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا۔ وجہ آپ بنے، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ وجہ کیوں بنے۔ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہیں، نہ قادیانی کو اسپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے۔ ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ ہی دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا۔ حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے، جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں۔ دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا۔ اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا، اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ، اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے، اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً، اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے۔ اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے، وہ صوفی تھا، وہ حنفی تھا۔ کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے، ان میں سے نکلے ہیں، اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں۔ ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ تو ہم نے تو یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ جو بندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا، بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا، شبلی رسول اللہ نکالا۔ تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے۔ تو ختم نبوت کا منکر، خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا، یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا، یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا، سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو۔ اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا، ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کے قانون کو توڑنا، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں۔ اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں، میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں، میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے، وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا۔ تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے، جو انسانیت والا ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، بتایا نا، علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے، تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے، علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائے۔ اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے، چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا، پوری فیملیز کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں، یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں، یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ۔ اچھا جی کبھی بھی نہیں، وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نہیں کریں، کیسے؟ جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کر سکتے مناظرہ۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے، مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے، ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے، خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا۔ بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں، نہ سعد رضوی کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں، نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں، ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی، یہ بھی ختم نبوت پہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی میرا چیلنج ہے، جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے۔ کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے، مگر وہ چیلنج ہے۔ وہ مانتے نہیں اور ہیں۔ سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا، ایمان کا تقاضا ہے نا۔ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے، مجھے پیش کیا فتویٰ لے لیں، کافر ہے، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں اگر وہ اپنے نام کا کلمہ، ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مسجدوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں، ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے، یعنی صوفیوں کے ایک فرقے۔ اشری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ سارے دفاع کرتے ہیں۔ احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے، اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا، وہ توصیف راجدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو، تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں، جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں، کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس کے رائٹس میرے پاس ہیں، تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں، آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف۔ میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے، چشتی بھی دجال ہے، تھانوی بھی دجال ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا۔
اگر انہوں نے نہیں کھلوایا تو اللہ کے حضور بری ہے. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا, چلے اس زمانے میں کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, معرفت کی بات ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ, اچھا, ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تو جب ایک مسلمان کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے بھائی, ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے, میرے بھائی اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا, تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, اختلاف رائے کیا نا, تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے. یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ بگڑ گیا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ ساری بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے. تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے, اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے. ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق بک لباس ہے اتار دینا ہے, ہم نے فوراً اتار دیا. ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا, نہ تھانوی دجال بچے گا, نہ شبلی دجال بچے گا, اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا. لیکن علی بھائی اتنی تعریف کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں, یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری طرف تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہی ہے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. پاس حاضر ہوئے آپ بتا دیں. ہاں جی, میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح یہ کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو. ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا, یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک نہیں بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی. وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. جی, اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں, جا, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں نہ دے رہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, ازائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہیں وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے دنیا میں, تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا ازائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے کہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھے جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, کیا دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. ان بریلویوں کو پوچھے کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹ کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا. دیوبندیوں نے کہا جاؤ تھوڑے بھی نہیں چمکتے ہو پڑ کے.
सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे, यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं, उनके अज़ाए वुजू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुजू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कह दो। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूद व नसारा से बेहतर है। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अमल करते हैं नहीं करते, वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफुल इज़ान के साथ तरीका लिखा है, वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को, जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, जबिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद व नसारा का जबिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूद व नसारा को वाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने कीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूद व नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताएं क्या ये यहूद व नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना, चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है, वो कह के नहीं आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें, जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। ठीक है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है, लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। जी, फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया ठीक है, वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही अली भाई। और अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्म गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंच गया। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। मेरे सवाल सुन लीजिए। हाँ जी। सवाल आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े, और अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं आप, और आगे फैला रहे हैं। कयामत के दिन यानी बरोज़े हशर अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें
کہ یہ بندہ یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا, آپ کیا بنے گا؟ نہیں میرے پہ تو بہتان باندھا ہی نہیں ہے نا. آپ پر نہیں باندھا, آپ باندھ رہے ہیں ان پر. نہیں میں نے تو باندھا ہی نہیں, بریلویوں نے پرنٹ کیا نہ ہو تو کیا بنے؟ نہیں بریلویوں نے پرنٹ کیا نا, وہ بریلویوں جب میرے پاس آئے گی نا بات, میں کہوں گا تمہاری جو روحانی اولاد تھی نا انہوں نے پرنٹ کیا ہے, بس مقدمہ ادھر چلا جائے گا. اچھا یعنی آپ چاہے دنیا میں بھی آپ چلے جائیں, چاہے گورے کی عدالت میں لے جائیں, کہ میں تو بریلویوں کی چھپی ہوئی کتاب کا کوٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایک چیز تو حسن زن رکھے نا, اگر نہ اور لکھا ہو سرکار حسن زن رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے, حسن زن رکھنا نہ رکھنا یہ الگ, یہ دو تین ٹاپک مکس ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا. مقدمہ ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر, مقدمہ ہوگا اشرف تھانوی کے اوپر, مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر. ٹھیک ہے, مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے, صحیح ہے, دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک درجے بہتر ہوں, مجھے تو معین الدین چشتی صاحب کہیں گے کہ بھئی بیٹا تو نے مجھے بچا لیا ہے, یہ کیا کہ یہ کلمات کفر ہے, پھنسایا تو انہوں نے ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ میں معین الدین چشتی یا کسی بابے کی یہ وکالت کروں کہ ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا, تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھوایا ہوگا. لیکن چونکہ اولاد تم ہو ان کی, تمہاری بات اتھارٹی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میری بات کون سنے گا, تم ان کے بزرگوں کے ماننے والے ہو نا. چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے کلوایا تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی گمراہی تھے. اور یہ بات کرنا کوئی گستاخی نہیں. مسلم شریف یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا مقدمہ کھولیں. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے مولا علی کے کچھ فتوے منگوائے, وہ پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں فیصلہ لکھا ہوگا, اللہ کی قسم یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلے مولا علی کے ہی تھے. اور ابن عباس یعنی مولا علی کی شہادت کو ابھی چند سال بھی نہیں گزرے, پھر ایک جگہ انہوں نے جملہ بولا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, سمجھانے کے لیے. حالانکہ علی نے نہیں کیا, لیکن موٹے دماغ کو کھولنے کے لیے انہوں نے, ابن عباس نے کہا یہ اتنی بےہودہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے اس میں ہم حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اوپر کرسچنز نے جھوٹ باندھا, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں, ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نہ کھڑا, یہ تو بابے آئے 700-800 سال بعد. مجھے بتائیں 800 سے 800 سال بعد کوئی آپ جیسا شریف آدمی کہے کہ انجینئر صاحب, اس زمانے کے انجینئر کو ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے کلمہ ہی نہ پڑھایا ہو, لوگوں نے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا, تو آپ اس نے ظن رکھ لیں, پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں نا, آپ کہ نہیں آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے. اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو نکل جاؤں گا, میں کہوں گا اس کے ماننے والے کہہ رہے تھے, اور چونکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تھے, میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہم ان کا دفاع کریں, مے بی مے ناٹ بی, ٹھیک ہے, دونوں طرف. ہاں اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا. آپ میری کوئی ویڈیو نکالیں جس میں نے معین الدین چشتی کو یا ان کے کسی بزرگ کو کافر کہا ہو, میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ان کی عبارتیں کفریہ ہیں, یہ عقیدے کفریہ ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ کہتے ہیں نہیں تم ان کا دفاع بھی کرو, بزرگوں کا بھی دفاع کرو. بھائی کیوں؟ میں نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل. میں کلپس آپ کے دیکھتا ہوں اور وہیں سے سوال میں ظاہر کھٹے کر کے لائی ہوں. کوئی مولوی تو سوال مجھ کو بتاتا نہیں ہے, مجھ سے بھی نفرت. اچھا مجھے بتائیں, آپ ہمارے کلپ بیچ میں لا کے گھسیڑ دیتے ہیں, اس کلپ میں جو پوچھ رہا ہوتا ہوں وہ بھی تو مولوی سے پوچھا کریں. سب تو پوچھتا ہوں. نہیں, وہ کئی کلپس میں نے جو اس میں بیان کیے, مثلا آپ بریلویوں کے پاس گئے ہیں, انہیں جا کے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ابھی تمہارے اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی ہے, تمہارے پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, تو ان کو کیا حکم لگاتے ہو؟ یہ آپ نے ابھی تک کسی آپ کی ویڈیو میں نے نہیں دیکھا. ایک بڑے عالم دین سے یہی پوچھنے جا رہا ہوں. نہیں دیکھیں میری بات صحیح ثابت ہوگی, آج تک آپ نے نہیں پوچھا. حالانکہ کلپ میرا وہی لگایا ہوتا ہے, وہ کلپ بھی اگر آپ ان سے پوچھ لیں نا, اسی لیے وہ جو ایک بندہ بھاگا نا آپ کی پوڈ کاسٹ سے, اسے پتا تھا کہ کہیں یہ نہ پوچھ لے, تو میں پھر کیا کروں گا, میں تو خود اس مناظرے میں بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں. وہ اس لیے بیچارہ بھاگ گیا ہے کیونکہ آپ نے اسے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے سبحان اللہ کس میں پڑھا تھا, چشتی رسول اللہ میں پڑھا تھا. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اپنی کرامت, یہ کبھی بھی آپ کو پوڈ کاسٹ نہیں دے گا, اسے پتا ہے کہ مجھے وہ دفاع کرنا پڑے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین, حیات خضر عطا فرمائے, آمین. بہترین دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور میری رات دن آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں, یقین کیجیے. ہماری بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, کیونکہ جو آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ہمیں بھی آپ کی سیکیورٹی کی فکر رہتی ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ دعوت کا کام جاری و ساری رہے, مگر آپ نے اپنے بعد کوئی انجینئر تیار کیا ہے جو اس علمی کتابی مسرت پر بیٹھے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ
ہمارے ہر اسٹوڈنٹ ہی ہے اسی اکیڈمی میں جی دیکھ لیں. اگر ہمارا ہر اسٹوڈنٹ ایسا نہ ہو تو دنیا کے سارے مولوی بیچارے میرے خلاف جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے علاقے میں انجینئر موجود ہے. ادروائز تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندہ وہاں بیٹھے ہوئے نیپال میں، بھوٹان میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ. آپ، میرا یہ دعویٰ ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے پہلے بھی، کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں اچھا یا برا میرا تعارف موجود نہ ہو. پہنچ گیا ہے نا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. وہ نظر آ رہے ہیں اور وہ ان مولویوں کے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو ہم قادری ہیں، تو عبد القادر جیلانی تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے جو امت کو ریفارم کرنا تھا وہ اس پلیٹ فارم سے کر دیا. باقی یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں یا ڈاکٹر سرار کے بارے میں مودودی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جانشین یہ بنیں گے. کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ یہ دونوں ان کی جماعت کے رکن. ڈاکٹر سرار صاحب تو چھوڑ ہی گئے تھے جماعت، لیکن ان کی قرآن کی خدمت کی لیگیسی کو ڈاکٹر سرار لے کے چلے، اور خلافت و ملوکیت کی جو خدمت تھی اس کو مولانا اسحاق آگے لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انجینئر صاحب کے ذریعے یہ آگے کام چلے گا اہل بیت کے دفاع کا. یہ کسی نے سوچا نہیں ہوتا، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو اٹھانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. علی بھائی بہت قدردان ہوں آپ کا، بہت جزاک اللہ مشکور ہوں خیر. آپ کا. آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. اسی طرح آپ بہاریں لگائے رکھیں. آمین. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے اجازت. اللہ حامی ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.